बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने इस्लाम से कबल अरब के हालात, उसके मुतालिक कुछ डिस्कस करेंगे। मैं अरब के हालात को मुख्तलिफ़ पहलुओं से आपके सामने पेश करूँगा। उसकी इक्तिसादी बात हो, सकाफ़ती बात हो, समाजी बात हो या मुआशी बात हो। सबसे पहले ये देखेंगे कि अरब को अरब क्यों कहते हैं, उसकी वजह तस्मिया क्या है। इसके मुतालिक मुख्तलिफ़ आरा हैं। सबसे पहली बात यह है कि अरब के माना जो लुगत की किताबों में बनते हैं वो फसाहत व बलागत के हैं। इसलिए उन्होंने अपने आप को दुनिया की तमाम कौमों के सामने अरब कहकर पुकारा और दुनिया की बाकी तमाम कौमों को अजम यानी कि बहरा गूंगा कहकर पुकारा। और दूसरी राय जो मैंने देखी है वो ये है कि अरब असल में अरबा था और अरबा के सामी ज़ुबान में जो माना बनते हैं वो सहरा के हैं। अब चूँकि अरब का ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तान पर मुश्तमिल था, इसलिए तमाम मुल्क को अरब कहा जाने लगा। इसके महल्ले वकू की बात है तो इसको जज़ीरा नुमा अरब कहा जाता है, क्योंकि इसके तीन अतराफ़ में पानी है और एक तरफ खुश्की है और मुल्क अरब बर आज़म एशिया के जनूब मगरिब में वाक़े है। अगर मैं आपके सामने इसके चारों अतराफ़ की बात करूं तो इसके मशरिक़ में खलीज फ़ारिस बहर अम्मान है और इसके जनूब में बहर अरब है जिसको बहर हिंद भी कहा जाता है, और इसके मगरिब में बहर किल्ज़म वाक़या है। शमाल में जो इसका रकबा है वो 13 से 14 लाख मुरब्बा मील तक फैला हुआ है, जिसमें 4 से 5 लाख मुरब्बा मील खालिसतन रेगिस्तान है जो गैर आबाद रकबा है। और मुल्क अरब में जो मशहूर रेगिस्तान है उसको अरबुल खाली कहा जाता है, जिसका रकबा तकरीबन 2.5 लाख मुरब्बा मील पर मुश्तमिल है। मुल्क अरब की जो आबादी है वो यूरोप की मजमूई तादाद की चौथाई के हिस्से में आती है। अब अगर मुल्क अरब में पहाड़ों का सिलसिला देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ों का एक तवील सिलसिला वाक़या है, जिसमें सबसे जो अहम पहाड़ है उसको जबल सुरात कहा जाता है, जो यमन से लेकर शाम के मुल्क तक फैला हुआ है, जिसकी सबसे बुलंद तरीन पहाड़ की जो चोटी आती है वो 8000 फिट है। और फिर अगर मुल्क अरब में दरिया या नदी के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर कोई काबिल तज़किरा दरिया या नदी नहीं आता है। तकरीबन मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तान पर मुश्तमिल है और जो इलाके या आबादी दरिया के किनारे के करीब आती हैं वो शादाब भी है और सरसब्ज़ भी इलाका कुछ तकरीबन उस पर इन्हिसार होता है। दूसरी बात यह है कि मुल्क अरब में ऊँट के अलावा कोई ख़ास जानवर का तज़किरा भी नहीं मिलता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। और अगर फलों की बात करें तो खजूर इस मुल्क का अहम तरीन फल है। चांदी और सोने की जो कानें हैं मुल्क अरब में कसरत से पाई जाती हैं। इनका तज़किरा अल्लामा हिमदानी ने अपनी किताब के अंदर किया है, जिसका तज़किरा अल्लामा इब्न हिशाम ने भी अपनी किताब के अंदर किया। वो कहते हैं कि मुल्क अरब में जो तिजारत होती थी वो ज़्यादातर चांदी की तिजारत की जाती थी। अब अगर मैं मुल्क अरब की हालत तबी तौर पर तकसीम करूं तो वो 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक तिहामा, अरूस, हिजाज, नजद और यमन, ये 5 हिस्सों में उन्होंने तकसीम किया हुआ है मुल्क अरब। खल्दून ने मुल्क अरब की जो तकसीम की है वो 3 हिस्सों में उसको तकसीम किया है। अरब बाइदा, अरब आरिबा, अरब मुस्तारबा। जहाँ तक अरब बाइदा का ताल्लुक़ है तो ये वो अरब के लोग थे जिनका आज इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है। जैसे कौम समूद थी, कौम लूत थी, कौम आद थी, आज इनका इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है। और कबीला आरिबा की बात करें तो ये वो लोग थे जो बनु कहतान से इनका ताल्लुक़ था, और ये कबीला बाइदा के बाद अरब के असल जो वारिस और बशिंदे ठहरे थे ये लोग थे। और इनका जो असल मस्कन था वो यमन से ये लोग थे, यमन से आए थे। दूसरी बात ये है कि जो कबीला मुस्तारबा है ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। ये असल तो अरबी नहीं थे, लेकिन इनकी जो रिश्तेदारी और इनके जो ताल्लुकात थे वो अरब के लोगों के साथ थे, इसलिए इनको कबीला बनु मुस्तारबा कहा जाने लग पड़ा।
اسلام سے قبل عرب میں مختلف مذاہب کے لوگ تھے۔ میں سب سے پہلے اگر بات کروں بت پرستی کی، تو بت پرستی کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تقریباً 400 سال پہلے ملک عرب میں ہوتا ہے۔ عمر بن لہی نامی شخص، جس کا اصل نام ربیہ بن حارثہ تھا، اس وقت حرم پاک کا متولی تھا۔ ملک شام کسی غرض سے جاتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ پوچھتا ہے کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو کہا کہ یہ ہمارے حاجت روا ہیں، جب قحط سالی پڑتی ہے تو یہ پانی برساتے ہیں، ہمارے لیے ہمیں کامیابی اور فتح عطا فرماتے ہیں، ہم تو پوجا اس لیے ان کی کرتے ہیں۔ تو وہ اس وقت وہاں سے منات، لات اور عزا، یہ 3 بت وہاں سے لے کر آتا ہے، اس کو حرم پاک میں نصب کر دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ مکہ معظمہ میں حرم پاک پورے عرب کا مرکز تھا، اس لیے بتوں کی پوجا کا آغاز جلد ہی پورے ملک عرب میں پھیل گیا، اور یہاں تک کہ ہر قبیلے کا ایک اپنا بت ہوتا تھا۔ 360 بت حرم پاک میں رکھے گئے، اور جب بھی اطراف سے لوگ آتے تو ان بتوں کی پوجا کا آغاز کرتے۔ اور اسی طرح پھر ہم نے دیکھا کہ ابن خلدون نے بھی یہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک حضرت ابراہیم کی تصویر، حضرت اسماعیل کی، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصاویر، ان کی مورتیاں بنا کر وہ حرم پاک میں رکھی گئی اور ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ عبد شمس نامی بھی بت ہوتا تھا، جس کو خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کیا گیا۔ منات بت یہ سب سے پہلا بت ہے جس کو حرم پاک میں نصب کیا گیا۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو عیسائیت بھی ملک عرب کا دوسرا اہم ترین مذہب ہے۔ آپ یہاں تک اندازہ کر سکتے ہیں کہ مکہ معظمہ کے اندر حرم پاک میں ورقہ بن نوفل جیسی ہستی وہ انجیل پڑھ بھی سکتی تھی اور پڑھا بھی سکتی تھی۔ یہودیت یہ تیسرا مذہب آ جاتا ہے۔ یہودیت یہ مدینہ منورہ میں کافی حد تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے مشہور 3 قبائل آپ کے سامنے ہیں کہ جن میں بنو کنانہ، بنو حمیر اور بنو کندہ، یہ قبائل کے لوگ جو تھے یہ یہودی تھے اور یہ مالدار تھے، اور انہوں نے خیبر پر بھی قبضہ کر رکھا تھا، اور مدینہ منورہ میں تورات کی درسگاہیں موجود تھی جہاں پر تورات پڑھائی اور پڑھی جاتی تھی۔ مجوسیت کی بات کریں تو قبیلہ بنو تمیم ایک ہی قبیلہ تھا جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اور پھر اگر ہم سائبین لوگوں کو دیکھیں، یہ وہ مذہب ہے جو لوگ ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ ان میں 7 قسم کے ستارے جو قابل تذکرہ ہیں، ان کا ذکر قابل خاص ہے، تو یہ لوگ ان ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ملک عرب میں کچھ لوگ ملحد بھی تھے۔ ملحد ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ پر بالکل یقین نہیں رکھتے، نہ اللہ پر اعتقاد اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ کائنات خود وجود میں آئی ہے۔ عرب میں تقریباً زیادہ تر بت پرست تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں یہ اعتقاد تھا کہ خالق حقیقی، خالق برتر فقط ایک ہے، اور وہ اللہ کی ذات پر بھی اعتقاد رکھتے تھے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے، تو اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اللہ کے قریب تر کر دے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جو اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے۔ بعض اللہ اور انبیاء کو مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ تو بعض آخرت کو مانتے تھے لیکن اللہ کی انبیاء کو نہیں مانتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی نبی آ سکتا ہے تو فقط وہ فرشتہ آ سکتا ہے، ہمارے جیسا بشر انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا نبی نہیں بن سکتا۔ تو ان کا یہ اعتقاد اللہ کی ذات پر تو تھا، لیکن بعض کا آخرت پر اور انبیاء کی ذات پر نہیں ہوتا تھا۔ عرب کی اگر میں معاشرتی خوبیوں کی بات کروں تو ان کی معاشرتی خوبیوں میں سب سے اہم جو خوبی ان میں تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ مہمان نواز بہت تھے۔ مہمان نوازی ان کے اوصاف میں ایک نمایاں صفت تھی۔ اگر کسی کے پاس ایک اونٹنی ہوتی اور وہ اس سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کا گزارا کرتا، اور اگر اس کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو وہ اسی کو ذبح کر کے اپنے مہمان کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ اگر ان کے وعدہ کی بات کر دیں تو یہ لوگ وعدہ وفا تھے،
یہ بھی ان کے اندر ایک قابل تذکرہ صفت پائی جاتی ہے۔ اور پھر شجاعت، تو ان کے اندر بہادری کی صفت یہ بھی نمایاں تھی۔ ایک آواز پر تمام لوگ جنگ کے لیے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ اگر شعر و شاعری میں دیکھا جائے تو بہادری کا جو تذکرہ ہے وہ بہت ہی خاص طور پر ملتا ہے۔ ہر شعر تقریباً بہادری کے چرچے کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، ان کی یاد دلاتا ہے۔ اب اسی طرح ملک عرب میں معاشرتی خامیاں بھی پائی جاتی تھیں۔ شراب نوشی، شراب کا جو چرچا تھا، اور شراب تقریباً ملک عرب کے ہر گھر میں پائی جاتی تھی۔ چوری میں شہروں میں رہنے والے لوگ بھی چوری کرتے تھے، اور وہ جو بدو ہوتے تھے، جو طبقہ ایسا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہتے تھے، ان کے اندر یہ صفت غالب تھی کہ وہ لوگ چوری بہت زیادہ کیا کرتے تھے، رہزنی کرنا۔ یہاں تک کہ وہ اگر رستے میں کنواں پاتے تو کنویں کو بھی گھاس سے ڈھانپ دیا جاتا تھا، تاکہ کوئی شخص آئے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے پیاسا مر جائے، اور ان کو بغیر کسی دشواری کے اس کا مال جو ہے اس پر قبضہ کرنے میں مشکل نہ ہو۔ یہاں تک کہ وہ لوگوں کو غلام بنا کر بھی بازار میں بیچ دیا کرتے تھے۔ اور پھر اگر دیکھا جائے جوئے بازی، یہ جوئے بازی بھی ان میں ایک نمایاں صفت تھی۔ اور پھر بچیوں کو زندہ درگور کرنا، یہ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ سود خوری کیا کرتے تھے۔ بدکاری ان کے اندر ایک نمایاں صفت پائی جاتی تھی، اور یہ ان کے اندر ایک خاص خامی تھی۔ اور پھر عشق بازی کرنا یہ معمول تھا۔ عورتیں مردوں سے پردہ بالکل نہیں کیا کرتی تھی، ان کے اندر آنا جانا یہ ایک ان کے اندر عام رواج بن چکا تھا۔ اور جو شخص کسی عورت سے اپنی زندگی میں عشق نہیں کرتا تھا اس سے غلط نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور پھر اس کو نامرد سمجھا جاتا تھا۔ گویا کہ عورتوں سے عشق کرنا یہ ان کے اندر ایک خاص رواج پایا جا چکا تھا۔